الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی عطا فرمائی۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کیوں حرام کرتے ہیں اس چیز کو جسے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے حلال کر دیا ہے؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیویوں کی خوشنودی چاہتے ہیں؟ اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیا ہے تمہارے لیے تمہاری قسمیں کھولنے کا طریقہ، اور اللہ تعالیٰ ہی تمہارا کارساز ہے، اور وہی سب کو جاننے والا بڑا دانا ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رازداری سے اپنی ایک بیوی کو ایک بات بتائی، پھر جب اس نے راز بتا دیا، اللہ تعالیٰ نے اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آگاہ کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ تو بتا دیا اور کچھ سے چشم پوشی فرمائی۔ پس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اس کو اس پر آگاہ کیا تو اس نے پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی خبر کس نے دی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے اس نے آگاہ کیا ہے جو علیم و خبیر ہے۔ اگر تم دونوں اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ کرو، بلا شبہ تم دونوں کے دل راہ سے کچھ پھر چکے ہیں، اور اگر تم نے ایکا کر لیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے میں، تو اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مددگار ہے۔ جبرائیل اور نیک بخت مومنین بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مددگار ہیں، اور اس کے علاوہ سارے فرشتے بھی مدد کرنے والے ہیں۔ کچھ بعید نہیں اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم سب کو طلاق دے دیں تو آپ کا رب تمہارے بدلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسی بیویاں عطا کر دے جو تم سے بہتر ہوں گی، پکی مسلمان، ایمان والیاں، فرما بردار، توبہ کرنے والیاں، عبادت گزار، روزہ دار، کچھ تو پہلے سے شادی شدہ اور کچھ کنواریاں۔ اے ایمان والو، تم بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل عیال کو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ اس پر ایسے فرشتے مقرر ہیں جو بڑے تند خو سخت مزاج ہیں، نافرمانی نہیں کرتے اللہ تعالیٰ کی، جس کا حکم اللہ تعالیٰ نے انہیں دیا ہو وہ فوراً بجا لاتے ہیں۔ جو ارشاد انہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے کفار، آج بہانہ نہ بناؤ، تم کو اس کا بدلہ ملے گا جو تم کیا کرتے تھے۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرو، امید ہے تمہارا رب دور کر دے گا تم سے تمہاری برائیاں، اور تمہیں داخل کرے گا ایسے باغات میں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ اس روز رسوا نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور ان لوگوں کو جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے۔ اس روز ان کا نور ایمان دوڑتا ہوگا ان کے آگے آگے اور ان کے دائیں جانب۔ وہ عرض کریں گے، اے ہمارے رب، مکمل فرما دے ہمارے لیے ہمارا نور اور بخش دے، بے شک تو ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کفار اور منافقین سے جہاد جاری رکھو اور ان پر سختی کرو، اور آخرت میں ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ لوٹ کر جانے کی بہت بری جگہ ہے۔ بیان فرمائی ہے اللہ تعالیٰ نے کفار کے لیے نوح کی بیوی اور لوط کی بیوی کی مثال۔ وہ دونوں ہمارے بندوں میں سے دو نیک بندوں کے نکاح میں تھیں، پھر ان دونوں نے ان دونوں سے خیانت کی، پس وہ دونوں اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں ان کو کوئی فائدہ نہ پہنچا سکے، اور ان دونوں کے لیے حکم ہوا کہ تم دونوں داخل ہونے والوں کے ساتھ دوزخ میں داخل ہو جاؤ۔ اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے لیے فرعون کی بیوی کی مثال پیش فرمائی، جب کہ اس نے دعا مانگی، اے میرے رب، بنا دے اپنے پاس میرے لیے ایک گھر جنت میں، اور بچا لے مجھے فرعون سے اور اس کے عمل سے، اور مجھے اس ستم پیشہ قوم سے نجات دے۔ دوسری مثال مریم بنت عمران کی ہے۔
جس نے اپنی عصمت کو محفوظ رکھا تو ہم نے پھونک دی اپنی طرف سے روح اس کے اندر، اور مریم نے تصدیق کی اپنے رب کی باتوں کی اور اس کی کتابوں کی، اور وہ اللہ تعالیٰ کے فرما برداروں میں سے تھی۔ پچھلے فرمان الہی میں آپ نے اللہ تعالیٰ کی تعریف سنی اور ہدایت سنی کہ اگر بیوی خامند کی نہ بن سکے تو خامند کو اختیار ہے طلاق دینے کا، اور طلاق دینے کا احسن طریقہ یہ ہے کہ ہر ماں پاکی کے بعد طلاق دی جائے، اور تیسری طلاق سے پہلے اگر خامند رجوع کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، لیکن اگر واپس کرو تو بھی اچھائی کے ساتھ، اور اگر ہمیشہ کے لیے طلاق دو تو بھی اچھائی کے ساتھ سلوک کرنے کا حکم ہے، اور جب تک عدت پوری ہوتی ہے ان کو گھر سے نہ نکالا جائے جب تک وہ بے حیائی نہ کرے، ان کو نان و نطفہ بھی دیا جائے، اور اگر بیوی کے پیٹ میں بچہ ہو تو حمل وضع ہونے تک عدت ہے، اور اگر بیوی بچے کو دودھ پلائے تو اس کا خرچہ بھی باہم طے کر کے دیا جائے، اور اگر متعلقہ دودھ نہ پلائے تو کسی اور کو اجرت پر دودھ پلانے کے لیے مقرر کیا جا سکتا ہے، جیسے جس کی وسعت ہوگی اس طرح وہ خرچ کرے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کے احکام ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنائے۔ جو نہ مانے گا وہ ذلیل و خوار ہوگا۔ پہلے بھی کئی بستیاں گزریں جنہوں نے حکم نہ مانا، ان سے اللہ تعالیٰ نے سخت حساب لیا اور عذاب نازل کیا۔ اللہ تعالیٰ کے یہ احکام اللہ تعالیٰ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے سنائے تاکہ ایمان لانے والوں کو اندھیرے سے نکال کر روشنی میں لایا جائے، اور جو ان احکام پر عمل کرے گا اسے جنت میں داخل کیا جائے گا جہاں وہ ہمیشہ رہے گا۔ اللہ تعالیٰ بڑی طاقت والا خالق و مالک ہے، اسی نے آسمان و زمین پیدا فرمائے اور وہی احکام نازل فرماتا ہے تاکہ مخلوق سمجھ لے کہ اللہ تعالیٰ ہی حاکم ہے اور ہر چیز پر قابض ہے۔ آج کے فرمان میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ازواج مطہرات کے تعلقات کی روشنی میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کو زندگیاں گزارنے کا طریقہ سکھایا گیا۔ ازواج مطہرات جہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حد درجہ محبت رکھتی تھیں، وہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کا بھی پورا خیال رکھتی تھیں، اور ان کا خیال ہوتا کہ زیادہ سے زیادہ وقت وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں گزاریں اور دیدار کا شرف حاصل کریں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کے لیے وقت مقرر فرمایا ہوا تھا۔ ایک مرتبہ حضرت زینب کے ہاں شہد کا شربت نوش فرماتے دیر ہو گئی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبوب بیویاں حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ کو ناگوار گزرا، تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اب جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائیں تو ہم عرض کریں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دہن مبارک سے مغافیر کی بو آتی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انہوں نے تو شہد پیا ہے، لیکن اتنی بات بھی ادب کے خلاف تھی جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کو ناگوار گزری۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الگ دربار میں مقیم ہوئے جس پر سارے صحابہ پریشان ہوئے، اور پھر حضرت عمر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہنسا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے بھی سورہ نازل فرمائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الگ کیوں ہوئے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہیں تو ان بیویوں کی جگہ ان سے بھی اچھی بیویاں دے دی جائیں گی۔ ان کی خوش بختی ہے کہ یہ خدمت میں حاضر ہیں۔ اس کے بعد حکم ہوا کہ یہ توبہ کریں۔ آپ سب بھی اور باقی غلام بھی جو اللہ تعالیٰ کے احکام حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنائے ہیں ان پر مضبوطی سے عمل کریں۔ بغاوت کرنے والوں کے لیے جہنم ہوگا، اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرنے والے آخرت میں نور علی نور جنت میں داخل ہوں گے اور اللہ تعالیٰ سے اس کی مہربانیوں کی التجا کرتے جائیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم ہوا کہ کفار اور منافقین کا لحاظ نہ کیا جائے، ان کے خلاف جہاد ضروری ہے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بری جگہ ہے، اور ساتھ نوح اور لوط کی بیویوں کا ذکر فرمایا۔ اگرچہ وہ انبیاء کی بیویاں تھیں لیکن اطاعت نہ کرنے پر ان کو سخت عذاب ہوگا۔ پھر فرعون کافر کی بیوی آسیہ اور حضرت مریم بنت عمران کی تعریف فرمائی گئی کہ اللہ تعالیٰ کی بلند مرتبہ بندیاں جو جنت کی وارث ہوں گی۔ جب موسیٰ کا صندوق دریا میں بہتا ہوا محل تک پہنچا تو فرعون کی بیوی آسیہ بنت مراجم نے اسے نکالا، پھر اس نے بڑی محبت سے موسیٰ کی پرورش کی۔ حضرت موسیٰ نے جب نبوت کا دعویٰ کیا تو یہ ایمان لے آئیں۔ فرعون کو پتہ چل گیا تو اس نے حضرت آسیہ کے ہاتھوں اور پاؤں میں میخیں گاڑ کر ان پر ایک بھاری پتھر گھرایا گیا
لیکن ان کے ایمان میں لغزش نہ آئی۔ وہ مسکراتی رہیں اور دعا کی، اے میرے رب مجھے اپنے قریب جنت میں محل عطا فرما۔ جب پتھر ان پر گرایا گیا تو اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کا اعلیٰ مقام جنت میں دکھا دیا۔ اس طرح حضرت مریم نے اپنی عصمت کی حفاظت کی تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے نوازی گئیں اور حضرت عیسیٰ کو جبرائیل کے روح پھونکنے سے حاملہ ہو کر جنم دیا۔ تو یہ تلقین تھی ازواج مطہرات کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی جنت میں ان کے لیے اعلیٰ مقام مہیا کرے گی۔ گویا اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کی تلقین کی جا رہی ہے، جو نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہی ممکن ہے۔ اس لیے ہم بھی اسی نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوالی ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ صلاۃ تکون لنا امان من کل خوف، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔